نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج آپ کے سامنے ایسا عمل لے کر آیا ہوں کہ اس عمل کی ہر انسان کو ضرورت ہے۔ آج ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے اس کے مقصد میں کامیابی حاصل ہو جائے، اس کی منزل تک اسے رسائی حاصل ہو سکے۔ ہر بندہ چاہتا ہے، کیونکہ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی خواہش ضرور ہوتی ہے، ہر انسان کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ ایک مقصد تو ہمیں دنیا میں بھیجنے کا یہی ہے کہ اللہ رب الجلال نے قرآن میں فرما دیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے تمام انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سب سے پہلا ہمارا ہم سب کا مقصد یہی ہے، چاہے کوئی دین والا ہے نہیں ہے، کسی کے پاس دنیا ہے نہیں ہے، ہر انسان کا جو اللہ رب الجلال نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، سب کا مقصد یہی ہے کہ اللہ رب الجلال نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر وقت عبادت کرتے رہے؟ نہیں محترم ناظرین، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایک کافر نے، ایک مشرک نے ایک صحابی سے پوچھا کہ تم لوگ کتنی دیر عبادت کرتے ہو؟ صحابی نے کہا ہم 24 گھنٹے عبادت کرتے ہیں۔ مشرک حیران ہوا کہ 24 گھنٹے عبادت کرتے ہو، تمہارے گھر بار بال بچے میاں بیوی کوئی جائیداد کوئی تجارت کچھ نہیں ہے؟ صحابی رضی اللہ عنہ کہنے لگے، فرمانے لگے کہ ہمارا سب کچھ ہے، لیکن ہم 24 گھنٹے عبادت اس طرح کرتے ہیں کہ ہمارا جو بھی کام، ہمارا جو بھی معاملہ اللہ کے حکم اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہوگا وہ ہمارے لیے عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آج ناظرین دیکھیے، ہم اپنی زندگی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو کتنا ہم ان کو فالو کر رہے ہیں اور اللہ کے احکامات کو کتنا ہم پورا کر رہے ہیں۔ اگر ہم ان کو پورا کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں گے تو ہماری زندگی کے جو معاملات ہیں وہ ہمارے لیے عبادت بن جائیں گے۔ مثال کے طور پر میں مثال دیتا ہوں، ہم کھانا کھانے بیٹھ جائیں تو سنت کے مطابق بیٹھے، دعا پڑھے، کھانے کے بعد دعا پڑھی، ہمارے لیے عبادت ہے۔ اپنے لیے کھانا کھا رہے لیکن ہمارے لیے عبادت بن گئے۔ اب سونے لگے تو اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق سوئے، قبلے کی طرف منہ کر کے سوئے، تو جیسے اللہ کے رسول نے سونے کا طریقہ بتلایا اس طرح اگر ہم سوئے تو ہمارے لیے عبادت ہے۔ واش روم جانے لگے، دعا پڑھ کے جائے، پھر نکل کر دعا پڑھے، ہمارے لیے عبادت ہے۔ تو اگر ہم اپنے معاملات کو اس طرح رکھیں تو ہمارے لیے ہمارے جو زندگی کے معاملات ہیں ہر چیز ہمارے لیے عبادت بن جائے گی۔ تو محترم ناظرین، اللہ رب الجلال کے جو حکم ہے قرآن مجید میں، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو میں نے انسانوں کو پیدا کیا اسی وجہ سے کیا کہ وہ کیا کرے، عبادت کرے۔ تو عبادت صرف اللہ رب الجلال کی ہو۔ روزانہ 5 وقت مسجد میں اذان ہو جائے، ہم مسجد میں جانے والے بن جائے۔ 24 گھنٹوں میں سے اگر کچھ 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ بن جاتا ہے ٹوٹل 5 نمازوں کا ٹائم، اگر ہم یہ اللہ رب الجلال کو دے دے تو ہماری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ جو رزق کا وعدہ ہے اللہ رب الجلال نے خود فرما دیا، حدیث میں ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو شخص 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے گا اللہ رب الجلال اس کو 5 طرح سے اس کا اکرام و اعزاز فرمائیں گے۔ ان میں ایک یہ بھی ہے کہ اس سے رزق کی تنگی کو اللہ رب الجلال دور فرما دیں گے۔ اب رزق کی تنگی، ہر انسان روتا ہے، ہر انسان پریشان ہے رزق کے پیچھے، لیکن کوئی انسان پریشان نہیں ہے کہ اس کی نمازیں قضا ہو رہی ہے، اس کی نمازیں چھوٹ رہی ہے۔ ہم نمازوں کو چھوڑ کر رزق کے پیچھے دوڑ رہے ہیں تو ہم کیسے کامیاب ہوں گے، جبکہ اللہ فرما رہے تم نماز پڑھو میں تمہارے رزق کی تنگی دور کر دوں گا۔ تو محترم ناظرین، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنا قبلہ درست کریں، اللہ کے حکم و نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو اپنائیں، تو انشاءاللہ تعالی اسی سے ہماری تمام تر پریشانیاں جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی، اور اللہ رب الجلال ہمیں دل کا سکون جو ہے وہ ہمیں نصیب فرمائیں گے، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کیا کریں گے، ہمیں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ تو اس کے ساتھ اگر کسی شخص کی کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے جو پوری نہیں ہو رہی، جیسے میں نے مثالیں دی آپ کے سامنے کہ اللہ کے رسول نے موقع مناسبت کے حوالے سے دعائیں بتلائی ہے، تو مختلف دعائیں ہیں وہ ان کا اہتمام کریں۔ تو محترم ناظرین، آج آپ کے سامنے جو ہے میں ایسا عمل لے کر آیا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی مقصد میں آپ کو کامیابی حاصل ہو جائے، آپ کا کوئی مقصد ہے، آپ کی کوئی خواہش ہے جو پوری نہیں ہو رہی، آپ چاہتے ہیں کہ وہ پوری ہو جائے، بشرطے کہ وہ جائز خواہش ہو، جائز مقصد ہو، تو میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اس مختصر عمل جو ہے اس پر آپ عمل کریں، اس وظیفے پر، اللہ رب الجلال کے حکم سے آپ کا جو مقصد ہے، آپ کی جو خواہش ہے وہ ضرور پوری ہو جائے گی۔ آپ کر کے دیکھیں، آپ نے کرنا کیا ہے۔ عمل بتانے سے پہلے ایک گزارش ہے، اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے اوپر کلک کریں تاکہ ہماری طرف سے جو ہم وظائف بتاتے ہیں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو محترم ناظرین، آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے نمازیں تو آپ پڑھتے ہوں گے ماشاءاللہ، اگر نہیں پڑھتے تو کوشش کیجئے کہ 5 وقت کی نماز جو ہے ان کا اہتمام کریں۔
تو مغرب کی نماز جب آپ پڑھیں گے تو مغرب کی نماز کی 3 فرض اور 2 سنتوں کے بعد جو 6 رکعت نفل نماز اوابین کہتے ہیں جنہیں، 6 رکعت 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت یعنی 2 2 کر کے آپ نے پڑھنی ہے۔ جب یہ اوابین نفل نمازیں جب آپ پڑھیں گے تو آپ نے آسمان کی طرف اپنے ہاتھ ایسے اٹھا کر 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یا ربی یا ربی یا ربی، یہ 100 مرتبہ آپ نے دہرانا ہے، اس کا تکرار کرنا ہے اپنے 100 مرتبہ۔ اس کا 100 مرتبہ تکرار کرنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ جب آپ دعا کریں گے تو اللہ رب الجلال ضرور ضرور آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے، آپ کا جو مقصد ہے وہ ضرور اس میں کامیابی ہوگی۔ اور یہ اپنے کرنا کب ہے، کس دن آپ نے شروع کرنا ہے، یہ 7 دن کا عمل ہے، 7 دن آپ نے یہ کرنا ہے، تو 7ویں دن انشاءاللہ تعالی امید ہے پہلے ہی آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا، نہیں تو 7ویں دن ضرور ہوگا۔ تو آپ نے 9 چندی جمعرات کو شروع کرنا ہے عروج ماہ کے، مطلب کوئی مہینہ شروع ہو جائے، جیسے اب یہ دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے تو اگلا جنوری کا مہینہ ہے، تو جنوری کے مہینے کا جو پہلا جمعرات ہے اس جمعرات والے دن جب آپ مغرب کی نماز پڑھیں گے تو اس کے بعد آپ نے یہ شروع کرنا ہے، تو آپ کو ضرور کامیابی حاصل ہوگی۔ اگر آپ یہی عمل اسی جمعرات والے دن مغرب کی نماز کے بعد یہی عمل اگر کرتے ہوئے آپ 1000 مرتبہ اگر اس کو دہرائیں گے تو آپ کو 100% کامیابی حاصل ہوگی۔ 1000 مرتبہ آپ بالکل اپنی آنکھیں بند کر کے یہ یا ربی یا ربی یا ربی یہ 1000 مرتبہ پڑھے، پھر دل کے ساتھ آپ نے دعا کرنی ہے، تو لازمی آپ کی حاجت جو ہے وہ پوری ہوگی، خواہش پوری ہو جائے گی۔ میں دعوے سے کہتا ہوں آپ یقین کے ساتھ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوگا۔